آرام سے حج ہوا اور تکالیف کا سامنا حاجیوں کو کرنا نہ پڑا۔ امید کی جاتی ہے کہ آنے والے سالوں میں بھی حکومت اسی طرح کے انتظامات کرے گی اور حاجیوں کو حتی المقدور سہولتیں فراہم کرے گی۔ حاضرین کرام، ذی حجہ کی آج 16 تاریخ ہے اور ایک دن کے بعد 18 تاریخ آئے گی۔ یہ 18 تاریخ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، 18 ذی حجہ۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور اہل سنت والجماعت بولتے کس کو ہیں؟ یہ ہر سنی کو سمجھنا چاہیے۔ ہر سنی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم سنی ہیں تو سنی بولا کس کو جاتا ہے؟ ہم سنی ہیں تو ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں؟ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، نام کے سنی رہیں گے۔ ہم کو نام کے سنی بننا نہیں ہے، ہم کو کام کے سنی بننا ہے۔ اہل سنت والجماعت یاد رکھیں، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں سے ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ اور مذہب اسلام کے اندر بہت ساری فرقہ بندیاں ہیں۔ ان فرقہ بندیوں میں ہر ایک کا ایک نیا عقیدہ، یہ جو نیا کا لفظ میں عرض کر رہا ہوں، اس پر غور کریں۔ نیا عقیدہ، آج وہ حدیث شریف بہت سنائی جاتی ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ حدیث بہت سنائی جاتی ہے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ہر گمراہی، ہر بدعت دوزخ میں لے جاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ یہ حدیث سنا سنا کر اہل سنت والجماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ دیکھو، دین میں نئی چیز بدعت ہے۔
لہذا ان سنیوں نے دین میں بہت ساری نئی چیزیں بنا دی ہیں، گھڑ لی ہیں، لہذا یہ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ وہ گمراہیاں کیا ہیں جو سنیوں نے گھڑ لیا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ میلاد النبی ہے، بدعت، وہ 11ویں شریف ہے، بدعت، وہ جھنڈا ہے، بدعت، فاتحہ ہے، بدعت، عرس ہے، بدعت، محرم ہے، بدعت۔ یہ فہرست ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، لہذا یہ بدعتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ گمراہی ہے اور دوزخ میں جانے کی باتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے دین کا علم اور ایک ہوتی ہے دین کی سمجھ۔ ایک علم ہوتا ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا دین کا علم عطا فرماتا ہے، علم نہیں، سمجھ۔ علم کا مقام، علم کی فضیلت، علم کی ضرورت اپنی جگہ۔ بڑے لوگوں نے کہا 1 من علم ہو تو انسان کے پاس 10 من سمجھ ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے، تو پھر اس علم کا صحیح معنی مفہوم لیا جا سکتا ہے، سمجھ اگر ہو۔ تو قرآن کا پڑھ لینا بغیر سمجھے کافی نہیں ہے، سمجھ کر پڑھے۔ حدیث پڑھ لی جائے، سمجھی نہ جائے، نامکمل بات ہے، ادھوری بات ہے۔ سمجھ ہونا، حدیث پڑھ لینا اور ہے، حدیث کو سمجھنا اور بات ہے۔ اب حدیث کو نہیں سمجھا گیا تو اس کا مفہوم شیطانی مفہوم بیان کر دیا گیا۔ شیطان نے جو بہکا دیا وہ بہکا ہوا مفہوم بیان کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ دیکھو ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے، لہذا یہ سب بدعات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سنا ہے۔ جو گمراہ لوگ جن ہمارے معمولات کو بدعت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا کہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے اور وہ بدعت گمراہی ہے اور وہ گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا سمجھ کی ضرورت ہے، سمجھ۔
یہاں رک کر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلے. اس دور میں جب کہ تراویح کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، تراویح کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، الگ الگ، جماعت نہیں ہوتی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت قائم کیا، جماعت قائم کیا، اور جماعت سے تراویح کی نماز کی شروعات فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دین میں اچھا نیا کام ہے. یہ نیا کام تو ہے مگر اچھا ہے. کیا معلوم ہوا؟ اگر ہر نیا کام گمراہی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نیا کام شروع نہیں کرتے. ہر نیا کام بدعت ہوتا، یہ شروع نہیں کرتے. قرآن پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حالت میں امت کو دیا تھا اسی حالت میں رہتا، مگر بعد میں اس میں بھی اضافہ کیا گیا، اعراب لگائے گئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوراک امت کو دیا اس میں اعراب نہیں ہے، اعراب نہیں، بعد میں اعراب لگے. علم صرف، علم نحو، یہ علم بعد میں ایجاد ہوا. یہ ایسا علم ہے کہ آج دنیا کا کوئی بندہ بھی اس علم کو پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا، اور اس علم کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھتا. یہ سب بات کے ایجادات ہیں. معلوم کیا ہوا؟ اگر نئی چیز گمراہی ہوتی تو یہ نئی چیزیں نہ نکلتی. ہم بتانا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ حدیث شریف اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہر نئی چیز بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے. حدیث شریف صحیح ہے، اس کو سمجھنا غلط ہوا، فرقے بن گئے، آپس میں اختلافات کی دیواریں کھڑی ہو گئی. تو فلاں ہے، میں فلاں ہوں، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. سمجھ کا فرق ہوا. قیامت تک اس طرح کی نئی نئی باتیں پیدا ہوتی رہیں گی. اب ان پیدا ہونے والی نئی باتوں میں جو باتیں مسلمانوں کو اسلام سے قریب کرنے والی ہوں گی وہ باتیں جائز ہوں گی، اور جو باتیں اسلام سے دور کرنے والی ہوں گی وہ خرافات کہلائیں گی، وہ ناجائز ہوں گی. مگر حدیث شریف کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے، وہ نئی چیز سے مراد کیا ہے؟ وہ نئی چیز سے عمل مراد نہیں ہے، اس نئی چیز سے نیا عقیدہ مراد ہے. یہ سمجھنا ہے.
جتنے اسلامی عقیدے ہیں وہ سارے کے سارے عقیدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیے. ایک عقیدہ بھی سرکار نے چھوڑا نہیں، سب کے سب بتا دیے. اب اگر قیامت تک کوئی عقائد میں نئی بات نکالے گا تو یہ عقائد میں نئی بات نکالنا یہ بدعت ہوگا، یہ گمراہی ہوگی، اور ایسا گمراہی پھیلانے والا خود بھی جہنم میں جائے گا، اس کے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے. اب عقیدہ نیا نہیں ہو سکتا، جو عقیدے اللہ کے نبی نے بتا دیے بس وہی عقیدے ہیں. عقائد میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتا، کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. اہل سنت والجماعت کا یہی کہنا ہے. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی مسلمان، یہ اصل میں مسلمان ہے. یہ سنی کیوں لگ گیا؟ اس لیے لگا کہ اسلام میں بہت سارے فرقے بندیاں ہو گئے. اپنی پہچان کے لیے ایک نام دینا پڑا، اہل سنت والجماعت. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے. حدیث شریف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، کثرت سے فرقہ بندیاں ہوں گی. اس کثرت کے لیے سرکار نے 73 کا لفظ فرمایا. 73. بنی اسرائیل میں 72 ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے فرقے. تو 72 73 سے کثرت مراد ہے، عدد مراد نہیں ہے. کثرت. بنی اسرائیل میں جتنے فرقے بنے اس سے کچھ زیادہ میرے پاس بنیں گے. ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا، باقی سب جہنمی ہوں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، جو ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ فرقہ جنتی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ جنتی ہوگا. اسی کا خلاصہ بنا اہل سنت والجماعت. اہل کے معنی ماننے والے. کیا ماننے والے؟ چلنے والے. کون سی راہ چلنے والے؟ سنت رسول کی راہ چلنے والے، صحابہ کی جماعت والی راہ چلنے والے. یہ نام پڑا اہل سنت والجماعت. نبی اور اصحاب نبی کی راہ پر چلنے والے. تھوڑا سا غور کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو چلے گا وہ نجات پائے گا، وہ جنتی ہے. یہاں تھوڑا سا آپ رک کر غور کریں، تھوڑا سا رکیں، سوچیں. جب پوچھا گیا سرکار جنتی فرقے کی علامت بتائیے،
تو سرکار یہ فرما سکتے تھے نا کہ جو میرے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہوگا. کافی تھا نا، اتنا کہہ سکتے تھے جو میرے راستے پر چلے گا وہ جنتی. مگر ایسا نہیں فرمایا سرکار نے، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر. تو یہ صحابہ کا وہاں ذکر کیوں آیا؟ سرکار نے اتنا کیوں نہیں فرما دیا کہ جو میرے راستے پر چلے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا؟ اس صحابہ کا طریقہ کیوں ساتھ میں؟ تھوڑا سمجھیں. اللہ نے سمجھ دیا. قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو پھر یہ بات سمجھو، اس قسم کی ہر بات سمجھو کہ سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ میرے طریقے پر چلو، مگر میرے ساتھ میرے صحابہ کے طریقے پر چلو بھی فرمایا. تو صحابہ کو کیوں لیا یہاں پر طریقے میں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تفصیلات میں گئے بغیر عرض کر، سرکار فرماتے کہ میرے طریقے پر چلو، تو امت نبی کا طریقہ دیکھتی، اور ہمارے نبی کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ کی اطاعت میں گزری. امت کو ایک سبق ملتا نبی کی زندگی سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اس کے احکام کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے. یہ نبی کی زندگی سے امت کو سبق مل جاتا. مگر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. صرف اللہ کی عبادت پر بات پوری نہیں ہو جاتی. اگر ہوتی تو نبی فرماتے میرے طریقے پر چلو. بات پوری کب ہوتی ہے؟ جب صحابہ کا طریقہ آ جاتا ہے تب بات پوری ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے وہ کیا کیا جو نبی نے نہیں کیا؟ جو نبی نے کیا، سبق دیا اپنی عملی زندگی سے، اس کے ساتھ صحابہ کا طریقہ ملا لینا چاہیے، جوڑ لینا چاہیے. تو صحابہ کا طریقہ کیا ہے جو نبی نے نہیں دیا اپنے سبق میں، عملی سبق میں؟ سن لے غور سے. میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو کا مطلب کیا ہے؟ تفصیل میں گئے بغیر دو جملوں میں عرض کر دوں. نبی پاک نے اپنے اور اپنے صحابہ کے طریقے کی طرف اس لیے دعوت دی تاکہ اس امت کو دو سبق مل جائے. ایک سبق مجھ سے ملے، ایک سبق میرے صحابہ سے ملے. مجھ سے جو سبق ملے وہ اللہ کی عبادت کا سبق ملے، صحابہ سے جو سبق ملے وہ میری تعظیم کا سبق ملے. ہمارے نبی نے خدا کی عبادت کر کے تو دکھا دیا، خود کی تعظیم کر کے کیسے دکھاتے؟ خود کی تعظیم تو صحابہ کو کرتا دیکھا. سرکار نے اس امت کو خبر دے دی کہ میرے طریقے پر چلو، یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہو. صحابہ کے طریقے پر چلو، یعنی تم اپنے نبی کی تعظیم کرتے رہو. اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تعلیم دو. ایک نبی کی محبت،
ایک آل نبی کی محبت اور ایک قرآن کی تعلیم، یہ دینا۔ آل نبی کی محبت سرکار نے تو فرما دیا، کر کے کس نے دکھایا؟ کر کے صحابہ نے دکھایا۔ اسی لیے تو سرکار فرما رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ کو، دیکھو صحابہ نے نبی کی بھی تعظیم کی ہے، صحابہ نے اہل بیت کی بھی تعظیم کی ہے۔ تو نبی کی تعظیم، اہل بیت نبی کی تعظیم صحابہ سے اس امت کو سیکھنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے نبی اور اصحاب نبی کے طریقے پر چلنے والی جماعت۔ اب دو ٹوک لفظوں میں آپ سن لیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی نبی کے ساتھ صحابہ کو پکڑتا ہے اور اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے، گمراہ ہے۔ اگر کوئی نبی کے ساتھ اہل بیت کو پکڑتا ہے اور صحابہ کو چھوڑتا ہے، گمراہ ہے۔ وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنت والجماعت سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے جو صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر ایک کو پکڑتا ہے۔ جس نے اہل بیت کو پکڑنے کی بات کی اور صحابہ کو چھوڑ دیا، وہ شیعہ کہلایا۔ جس نے صحابہ کو پکڑنے کی بات کی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ لفظوں پر غور کریں، پکڑا نہیں بول رہا ہوں، پکڑنے کی بات کی۔ جس نے اہل بیت کو پکڑا، صحابہ کو چھوڑ دیا، یہ نہیں بول رہا ہوں میں۔ کیوں؟ اس واسطے نہیں بول رہا ہوں کہ جس نے صحابہ کو چھوڑا وہ اہل بیت کو پکڑا ہی نہیں، تو میں پکڑا کیوں بولوں؟ پکڑنے کی بات کر رہا ہے، پکڑا نہیں ہے۔ جس نے اہل بیت کو پکڑنے کی بات کی اور صحابہ کو چھوڑ دیا، وہ شیعہ کہلایا۔ اور جس نے صحابہ کو پکڑنے کی بات کی، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ خارجی کہلایا۔ اور جس نے صحابہ کو بھی پکڑا، اہل بیت کو بھی پکڑا، وہ سنی کہلایا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہاں، یاد رکھیں اس بات کو، صحابہ کو بھی تھامنا ہے، اہل بیت کو بھی تھامنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی بھی تعریف فرمائی ہے، اہل بیت کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو گے تو میرے صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کی برابری نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان سے دشمنی نہ کرو، میرے اہل بیت کا مقام بہت بڑا ہے۔ میرے اہل بیت کا مقام کشتی نوح کی طرح ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے، باقی کے سب غرق ہو گئے، ایسے ہی جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ آخرت میں بچ جائے گا، باقی سب غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا من مات فی حب آل محمد فقد مات مسلما فقد مات شہیدا۔ ارے اس دنیا سے جاتے وقت کوئی بندہ مومن اپنے سینے میں میرے گھرانے کی محبت لے کر مرتا ہے تو اس کی موت اسلام پر ہوتی ہے، اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کی بھی تعریف کی سرکار نے،
اہل بیت کی بھی تعریف کی سرکار نے. تو ہمارا کام ہے صحابہ کو بھی پکڑنا، اہل بیت کو بھی پکڑنا، خلفائے راشدین کی عظمت اپنے دل میں رکھنا اور پنجتن پاک کی محبت اپنے دل میں رکھنا. یہ اہل سنت والجماعت ہے. ہاں 18 ذی الحج آئی، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. اب خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی خلیفہ بنے. حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی خلیفہ بنے. یہی ہوا نا. اب یہاں پہچان ہوتی ہے آدمی کی. اگر کوئی آج کے دن صرف علی کو یاد کرے اور خوشی منائے، جشن خلافت مولائے کائنات، آج کے دن علی خلیفہ ہو گئے. آج کے دن علی خلیفہ ہو گئے اور حضرت عثمان کی یاد ہی نہیں ہو رہی. حضرت عثمان یاد ہی نہیں آ رہے. وہ عثمان جنہوں نے قرآن پاک جمع کرنا شروع کیا، وہ عثمان کہ جب نبی پاک پر وحی نازل ہوتی تو نبی پاک عثمان سے فرماتے، عثمان یہ آیت نازل ہوئی لکھ لو. آپ لکھ لیا کرتے. وہ عثمان کہ مسجد نبوی کو دیکھا کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے اور مصلیہ بڑھتے جا رہے ہیں، مصلیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آس پاس کے مکانات خرید کر مسجد نبوی کی توسیع فرمائی. وہ عثمان ہے. وہ عثمان کے ایک مرتبہ دیکھا کہ مدینے والے پیاس سے تڑپ رہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. پورے مدینے میں ایک کنواں ہے اور وہ کنواں ایک یہودی کا ہے، وہ کسی کو پانی لینے نہیں دیتا. وہ حضرت عثمان آگے بڑھے اور اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی یہ کنواں تیرا ہے؟ کہا ہاں. تو فرمایا اس کنویں کو میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے قیمت بڑھ کر لگا دی. کہا جتنی قیمت لگاتا لگا، لیکن میں خریدنا چاہتا ہوں. اس یہودی سے حضرت عثمان نے کنواں خریدا اور خرید کر اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں رکھا، پوری امت کے لیے چھوڑ دیا. اے مدینے والو، تمہاری پیاس دیکھی نہیں جاتی، یہ کنواں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. اس کو عام لوگوں کے حوالے کر دیا. وہ عثمان کہ جب مدینے میں قحط پڑا، لوگوں کے پیٹ میں ایک کھانے کا دانہ نہیں ہے، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہے، بڑے دل ملا رہے ہیں کیا کریں، کیا کھائیں، کیا پئیں. ایسے میں حضرت عثمان غنی کا قافلہ ملک شام سے 1000 اونٹوں کا قافلہ راشن کے ساتھ آیا. وہ بڑے تاجر تھے، چاہتے تو بیچ سکتے تھے. آ کر خریداروں نے کہا عثمان یہ مال ہم خرید لیتے، ہم کو دیجئے. حضرت عثمان نے کہا کیا دیں گے؟ تو بولے اتنا دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے، اب بولو کیا دیتے ہیں. آگے والے دام بڑھاتے گئے. حضرت عثمان یہی فرما رہے نہیں نہیں، مجھے دینے والا ہے جو اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے، مجھے دینے والا ہے جو اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے، مجھے دینے والا ہے جو اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے. آخر کار وہ خریدار ایک جگہ جا کر رک گئے کہ اس سے بڑھ کر ہم نہیں دے سکتے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ مجھے کوئی دینے والا ہے. خریداروں نے پوچھا آخر وہ کون ہے جو اس سے بھی زیادہ دے گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا وہ دینے والا مجھے تمہیں پیدا کرنے والا ہے. اس کا وعدہ ہے عثمان
یہ مال میری راہ میں غریبوں کو دے دے، سب سے زیادہ میں دوں گا۔ تو حضرت عثمان نے ان سارے خریداروں کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان عام فرما دیا، یہ 1000 اونٹوں پر جو اناج رکھا ہوا ہے، اے قحط سے شکار مدینے والوں، آج خوش ہو جاؤ کہ میں نے راہ خدا میں یہ سب کچھ خیرات کر دیا ہے۔ سارے مدینے والے وہ مان لیتے ہیں اور اپنے گھروں کو اناج سے بھر لیتے ہیں۔ یہ عثمان غنی ہے۔ حضرت علی کی خلافت کے جشن میں عثمان غنی کو بھول جانا یہ سنیت نہیں ہے، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کی خوشی میں عثمان کی شہادت کو یاد رکھنا یہ سنیت ہے۔ اور عثمان کی بات کر کے علی کو بھول جانا یہ بھی سنیت نہیں ہے۔ عثمان کو جب یاد کرتے ہیں تو برابر میں علی کو بھی یاد کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی پکڑنا ہے، اہل بیت کو بھی پکڑنا ہے۔ صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین کے تواریخ میں فاتحہ خوانی گھروں میں کرنا ہے، اہل بیت اطہار کے تواریخ میں اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کرنا ہے۔ یہ سنیت ہے، یہ عقیدت پاکیزہ عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے نام ہے کچھ: ابدان، صابرہ بیگم، شکیلہ بیگم، عابدہ بیگم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔